میں وہاں ملیشیا میں تھا تو وہ ہمارے دوست نے کہا کہ آپ کو لنکاوی جزیرہ دکھا کے لاتا ہوں. ملیشیا کا ایک ساحل ہے لنکاوی. لنکاوی ایک جزیرہ ہے ملیشیا کا جہاں فارینرز بہت زیادہ آتے ہیں. بڑا خوبصورت جزیرہ ہے. اس کی یہ خاصیت ہے کہ سمندر کے بیچ میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور پوری ایک وادی ہے سمندر کے بیچ میں, ایک دنیا آباد ہے. تو آپ لانچ کے ذریعے سمندر کے اندر کی سیر کرتے ہیں اور اندر یعنی بڑے بڑے پہاڑ ہیں تو ان پہاڑوں کے درمیانوں میں کشتیاں چلتی ہیں. جنگل ہیں باقاعدہ پہاڑوں کے درمیان میں. تو بالکل ایک نیچرل ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے. بالکل ایسی دنیا دیکھنے کو ملتی ہے جو بالکل انسانی آبادی سے دور. تو وہاں گورے بہت آتے ہیں. تو میں جب سفر پہ جاتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی جگہوں کو میں دیکھوں. سفر سے انسان کا ظرف بڑھتا ہے, بہت ساری چیزیں اس کو سیکھنے کو ملتی ہیں. تو میں نے کہا ادھر آ کے مجھے کم از کم گورے دیکھنے کو ملیں گے. یہ لائف سٹائل کیسا ہے ان کا. گوریاں دیکھنے کے لیے نہیں کیا تھا کیونکہ یہ بھی ایک واقعہ ہوا, آپ کو بتاتا ہوں. تو ہم پہنچے لنکاوی جزیرہ. تو مجھے ہمارے جو میزبان تھے وہ بنوری ٹاؤن کے فارغ مولانا صاحب تھے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مولانا کے ساتھ جب کوئی مولانا جائے گا تو گوریاں دیکھنے نہیں جائے گا. گوریاں دیکھنے کا شوق ہوگا تو وہ چھپڑ میں اکیلا جائے گا نا. تو وہ بنوری ٹاؤن کے مولانا صاحب تھے, ملیشیا میں مسجد کے امام ہیں. انہوں نے کہا چلیں دکھا کے لاتا ہوں. میں نے کہا چلو بھائی. بائی ایئر تقریباً 1 گھنٹے کا راستہ ہے وہ. تو ہم جب وہاں گئے تو کچھ گوروں سے بھی ملا میں. تو وہاں ایک چیز نظر آئی. وہ ہم لانچ میں گھومے تو اندر بہت مزہ آیا, اس میں بڑی زبردست ایک سمندر کے اندر دنیا تھی. لیکن ہم نے وہاں 2 دن قیام کیا تو وہاں ہمیں نظر آئے کہ گوروں کا لائف اسٹائل, وہاں گورے زیادہ پڑے ہوئے ہیں. آ کے گورے گوریوں کے ساتھ آتے ہیں اور سمندر کے کنارے پر 2-2 دن, جیسے ہمارے ہاں منگو پیر پہ مگرمچھ پڑے رہتے ہیں نا. خدا نخواستہ گوروں کو مگرمچھ سے میں تشبیہ نہیں دے رہا. تو ہمیں وہاں گورے نظر آئے پڑے ہوئے. وہ تو ہم 2 دن کے بعد واپس آ گئے, ورنہ وہ کئی دنوں تک گوریوں کے ساتھ, ان کی گرل فرینڈز ہوتی ہے یا کوئی کیا ہوتی ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. تو وہ پڑے رہتے ہیں. مجھے ان کو دیکھ کے یہ تعجب ہو رہا تھا, جو مجھے ایک عبرت کی چیز ملی. ایک بات یاد رکھو, کسی پہ طنز کرنا جو ہے نا, ہر آدمی کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے نا, اس کے اگر کوئی پازیٹو نکلتا ہے, مثبت پہلو نکلتا ہے, تو مثبت پہلو تلاش کیا کریں. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیشہ نیگیٹو پہ لے کے جانا یہ اچھا کام. کیونکہ ہمیں وہاں 2-3 لوگوں نے اعتراض کیا, آپ مولوی ہیں, آپ یہاں ساحل سمندر پہ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں مولویوں کے لیے اللہ نے سمندر نہیں بنائے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو کہہ رہے یہاں تو لڑکیاں بھی ہیں. تو بھائی ہمیں کوئی سمندر میں ایسی جگہ بتا دو جہاں سارے تبلیغی جماعت والے آگے ٹھہرے ہوئے ہوں, داڑھیوں والے مولوی ہوں وہاں پہ. وہ تو جزیرہ ہی ایسا ہے, وہاں تو ہر قوم آئے گی نا. ملیشیا کی گورنمنٹ اگر مولویوں کے لیے الگ بناتی اور گوروں کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب زمین میں انسان سفر کرتا ہے تو سفر میں تو وہ ہاں کوئی نائٹ کلب جا رہا ہے خدا نخواستہ, وہ غلط ہے, یا کسی شراب خانے جا رہے ہیں تو الگ بات ہے. جو مال بنے ہوئے ہیں وہاں تو سب ہر قسم کی مخلوق ہوگی, یا جو اس طرح کی جو تفریح کی جگہ ہوتی ہیں تو وہاں تو سب قسم کی جگہ ہوں گی. تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب جو عمران خان کے گھر چلے گئے تھے اور اس کی بیگم آ کے بیٹھ گئی تھی, لوگوں نے ان کو نہیں چھوڑا تو ہمیں کون چھوڑے گا. تو طنز کرنے والے جو ہے نا ان کو موقع چاہیے. وہاں میں نے اپنی بیویوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں فل نقاب میں, ان کی عورتیں سر کے بال کے سے لے کے پاؤں کے ناخن تک, اور ان کو بوٹ میں بیٹھ کے سمندر کی بولو بھائی سیر کرا رہے ہیں. اچھا لگا کہ دیکھو انہوں نے اپنی بیویوں کو پردہ بھی مکمل کرایا ہے اور ان کو دنیا بھی دکھا رہے ہیں. کتنا اچھا ہے, یہ بھی ایک عبرت کی بات ہے نا.
इंसान सीखता है कि भाई पर्दे में रह के भी सारी दुनिया के सारे काम, साहिल समंदर में जाने के लिए चड्डियां पहनने की जरूरत समझते, जब तक समंदर के किनारे चड्डी पहन के नहीं नाचोगे तो समंदर का मजा। आज अरब देखे, दीनदार है, नमाज के टाइम पे नमाज पढ़ रहे हैं, फुल कवर्ड उनकी बेगम, और उसको लॉन्च, वो जो बोट होती है ना, वो जो क्या कहते हैं उसको, वो बहुत तेजी से घुमाते हैं, वो हमने भी भगाई है, लेकिन वीडियो नहीं बनने दी मैंने। एक नया इशू सामने आ जाता, मुफ्ती साहब समंदर पे क्या कर रहे हैं, बोट चला रहे हैं। तो मैंने कहा बहुत मुश्किल से हजम होगा लोगों को, ऐसे ही ठीक है, वीडियो नहीं बनने दो। तो वहां मैंने देखा कि वो अरब अपनी बापर्दा बीवियों को लेकर आते हैं और माशाल्लाह उनको घुमा रहे हैं। तो वहां हमें जो गोरे नजर आए, वैसे तो हम भी इतने काले नहीं हैं, लेकिन जाहिर है उन जैसे नहीं है, तो उनमें एक चीज मुझे इबरत की नजर आई कि ये जिंदगी से बेजार है। देखने में इनकी जिंदगी ज्यादा मजे की है, देखने की हद तक, हकीकत जिंदगी ज्यादा मजे की। क्योंकि मैंने देखा कि दो दिन तो हमारे सामने पड़े हुए थे, वो पूरा दिन समंदर पे लेटे रहते हैं, रात को उन्होंने झोंपड़े बनाए हुए हैं उसमें चले जाएंगे, फिर सुबह निकल के बाहर आ जाएंगे, थोड़ी सी बोट वोट चलाएंगे, थोड़ा सा आसमान पे घूमेंगे, तो घूम लिए, बोट चला ली, अब क्या करें भाई, बस ये कोई जिंदगी है। और लोगों ने बताया वहां एक बंदा ऐसा मिल गया जो मुझे पहचानता था, कोई बयान सुने होंगे, फिर हमने उससे पूछा तो उन्होंने कहा ये पड़े रहते हैं, ये इधर समंदर से उठे हैं ना, तो अब जाएंगे किसी दूसरे मुल्क के समंदर के किनारे पे जाके लेट जाएंगे, ये वाला देख लिया, दूसरा समंदर चलो। ये छुट्टियां इसी तरह गुजारते हैं, ये छुट्टियां, ये कोई जिंदगी है ना, कोई घर है ना, बीवी बच्चे हैं ना, वालदैन है ना, भाई ना बहन, कोई मोहब्बत ही नहीं है। सफर में जिसकी जिंदगी, जिसका कोई घर, उसकी क्या जिंदगी। हम तो सफर में जब जाते हैं 4-5 दिन के बाद अपना घर आना शुरू हो जाता है कि भागो। मैंने जब भी सफर किया है ना, एक बात नोट की है कि मेरे साथ कभी सफर में कंवारे भी होंगे और मैरिड भी होंगे। कंवारे का वापस जाने का दिल नहीं करता, जितने शादीशुदा होते हैं उनको 2-4 दिन के बाद बहाना तलाश कर रहे होते हैं, यार किसी तरह बोलो भाई वापस चलो। क्यों? उनको उस तफरीह में वो मजा नहीं आता जो अपने घर में बोलो भाई सुकून मिलता है। एक फितरत है इंसान की, और सफर का एक बुनियादी मकसद ये होता है कि घर की कदर और बढ़ जाए। कैसा मजा आता है घर में आके इंसान जब लेटता है, आहा, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक अपना घर है, लाइट जाएगी तो जनरेटर चला लेंगे, नहीं जनरेटर चल के दे रहा, पेट्रोल खत्म हो गया, गैस का इशू है, इन्ना लिल्लाह पढ़ेंगे, जो भी हो। और घर बताता रहता हूं कि घर और होटल में फर्क है। घर अलग चीज है, मकान बोलते क्यों नहीं, इसी से तो लोगों को शुबा होता है कि पता नहीं कोई सामने बैठा है कि नहीं बैठा।